بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہوں جب آپ کا زور زور سے رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کو دل کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وقت گزار لیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر شکوانہ ہو۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پر عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں سے کیا گیا صبر کیسے رائیگاں جانے دے سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ثواب ہے لیکن صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کا دل مت دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب صبر نہ ہو رہا ہو تو یہ 3 کام کرو۔ نمبر 1 خاموش ہو جاؤ، نمبر 2 سجدے میں گر جاؤ، نمبر 3 اللہ سے بات کرو۔ انسان اگر معاف کرنا اور صبر کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہارا صبر، تمہاری دعا، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ انسان اگر معاف کرنا اور صبر کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کا مقابلہ شکر سے۔ صبر کی ایک اور بات بہت اچھی ہوتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے، دنیا مکافات عمل ہے۔ صبر کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ مجھے کسی مصیبت میں صبر کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ عافیت میں رہوں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، جب خود پینا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود سے آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی ہمت ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ پر صبر کب آتا ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیے اور زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ؟ ایک طرف کہتی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے اور دوسری طرف یہ کہتی ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے نا، صبر کے سرے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ آزمائش ہمارے صبر کا امتحان ہے اور اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ صبر کرنا سیکھ لیں کیونکہ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کب کن کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کی کوئی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں تو پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ یقین ہے اگر خدا پر تو برا گمان کیوں رکھتے ہو؟
تم دعا تو کرتے ہو پر صبر نہیں کرتے ہو۔ جس مقام پر تم اللہ سے شکوہ کرتے ہو وہ مقام اصل میں صبر اور شکر کا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ضبط اور بے پناہ صبر تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور کیا پتہ اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ صبر، آپ کا صبر کسی کے لیے بد دعا ہی ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے کیے کو پا لیتا ہے۔ صبر کریں، معاف کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے، معاف کر دینا آپ کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور اس معافی کے بدلے میں ہو سکتا ہے کوئی راحت یا آسانی مل جائے، مگر بدلہ لینے کا بھی حق ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو بے شک وہ زیادہ افضل ہے۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدل نہیں بہادر کیا کرتے ہیں۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرو، یقین رکھو مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ اگر دنیا میں صرف خوشیاں ہی ہوتی تو ہم نے صبر کرنا کبھی نہ سیکھا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کی دو ہی صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ یہ غم سچ میں نعمت ہوتے ہیں نا، انہی کے ملنے پر جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو ہم اسے اٹھا کر اس کے بنانے والے کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ کتنا پیارا ہے، نہ صرف اسے جوڑتا ہی نہیں بلکہ مفت میں ساتھ اپنی محبت بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ اور جانتے ہو اس سب کی قیمت کیا ہے؟ صبر۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی لیکن تم دعا کرتے رہنا اور صبر کرتے رہنا۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ صبر کرنے والے سکون میں ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا، اور اللہ ہی جانتا ہے صبر کے پیچھے کا دکھ۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے ہی لیے ہے، دیر حکمت پر مبنی ہے۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، وقت بدلیں گے، حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ زندگی آزمائش کا سمندر ہے، زندگی آزمائش کا سمندر ہے، کسی کو لے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہارا صبر، تمہاری دعا، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے نزدیک کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اور پھر میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجوں کو ان کے منہ پر مارنا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ نیکی کی دعوت سمجھ کر شیئر کر دیں، جس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔